الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی حج کا جو جرنی ہے اس کو شیئر کروں گی کہ جب میں شادی کے فوراً بعد ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ جب میرا بیٹا 10 منتھس کا تھا تو میں اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر گئی۔ تھوڑا تب مشکل ہوا کہ اتنا چھوٹا بیٹا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت زیادہ اس بات کا کہا کہ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ اس نے دیا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر اس بچے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو اس کی نانوں کے گھر چھوڑا اور پھر ہم لوگ 25 ڈیز کے لیے گئے تھے۔ اور جو ہے جب میں ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ جو ہے ٹائم لگا، ان دنوں میں بہت فلائٹس کی پرابلمس چل رہی تھیں۔ تو اس کے بعد جب ہم حرم پہنچے تو وہ میگرین کی مجھے بہت زیادہ پرابلم ہے، تو میگرین ہو رہا تھا بہت زیادہ۔ تو جب ہم طواف کر رہے تھے تو اس ٹائم پر نا ایک جو حبشی جو ہوتے ہیں بندہ تھا، وہ ایک دم میرے پاس سے کوئی تیزی سے گزرا، جب بہت تیزی سے گزرا تو میں نے جب اس میں دیکھا کون ہے، تو یعنی یہ کون اتنی تیزی سے جا رہا ہے، تو ایک جو وہ بندہ تھا اس کی ٹانگ نہیں تھی اور وہ بیساکھیوں کے ساتھ اتنی تیزی سے وہ ماشاءاللہ طواف کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے میرے میں اور ہمت آئی کہ مجھے اللہ نے دونوں ٹانگیں بھی دی ہوئی ہیں، ایک صرف تھوڑی سی تکلیف ہے اور اس پر میں اتنی یعنی کہ آہستہ آہستہ یا اتنی وہ مشکل سے طواف کر پا رہی ہوں۔ تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے، اس سے بھی کے باوجود وہ اتنے جذبے سے، اس کو دیکھ کے میرے اندر بھی ایک ہمت، ایک جذبہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر آیا۔ اور پھر الحمدللہ میں نے اپنے طواف کو پورا کیا جو ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جب ہمارا ادا ہو گیا، عمرہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم نے جو حج کے جتنے بھی ارکان تھے، ہمارے ساتھ کچھ گئے ہوئے تھے فیملی کے جو ہیں میری مامی ساس وغیرہ، وہ کافی ایج کے تھے اور ان کے وہ ہمارے ساتھ ہی تھے، تو ان کی بھی الحمدللہ کافی خدمت کا موقع ملا۔ ان کو وہ زیادہ چلتے تھے تو ان کے گھٹنوں میں درد ہو جاتی تھی، انہیں دیکھ کے بھی میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت سے جو ہے اتنی جوانی میں ہی کہ ہمیں تو اپنے کسی جگہ ہمیں جو ہے کوئی مشقت نہیں ہوئی، کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ ہاں ان دنوں میں یہ جو گروپس لے کر جاتے تھے نا، وہ بڑا مسئلہ چل رہا تھا کہ جو لے کر جاتے تھے ان کے جو ہے میں نے بہت کچھ سیکھا اس سفر میں۔ جو حج پر لے کے جاتے تھے وہ جیسے کہتے تھے کہ جی بسیز نہیں اچھی، ہوٹل نہیں اچھے، اور آپ کو کھانے پینے کی جو بات کی تھی وہ وہاں پر ویسے نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے تھرو آؤٹ کہا تھا کہ تم نے جو بدگمان ہوں گے بھی یا غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے، تم نے ان کا بھی اچھے طریقے سے کہنا، کوئی بات نہیں، یہی کہنا کہ اللہ کا گھر آئے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم یہاں پر تو ہمیں اوپر سے ہم حج کر رہے ہیں، ہمارا تو کام ہے درگزر کرنا۔ بہت لوگ بولتے تھے ان کے بارے میں، ہم اخبار میں جا کر یہ کہیں گے، ہم جیو پہ یہ کہیں گے، جا کر ہم ایسے بات کریں گے۔ جب میں انہیں اور ہم سب میرے جو باقی تھے وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ہم حج پر آئے ہیں اور حج تو نامشقتوں کا ہے، ابھی تو اللہ نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں، ہم سے پہلے لوگوں نے تو بہت مشکل حج ادا کی ہے۔ تو وہ کہتے تھے شاید آپ لوگ جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں جو لے کر آئے ہوئے ہیں ان کے۔ تو اس طرح سے اس چیز کو بھی سیکھا کہ مشکل وقت میں بھی جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہاں تک پہنچایا ہے، تو آپ بجائے گلے شکوے کرنے کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح ہی جب ہم لوگ عرفات کے میدان میں گئے، پھر عرفات اور سے مزدلفہ گئے، مزدلفہ میں جب آپ نے جب ہم عرفات میں اس ٹائم پر اتنے دور ہوتے تھے مسجد سے جہاں پر خطبہ ہوتا تھا، اس سے کہ آپ کو جو ہے مجھے تو اس دن کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی اس طرح سے قریب سے بھی نہ مل سکا اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب ہم مزدلفہ گئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں کچھ کھاؤں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ابھی تم نماز عصر اور وہ جو مغرب کی ادا کرنی ہے، آپ پہلے وہ نمازیں ادا کر لو جو 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو وہ پھر ہم جو 2 ادا کر کے تو پھر میں آپ کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے دیکھتا ہوں۔ اتنے میں مجھے نہیں پتا وہ کہیں سے بندہ آیا ہے، اس نے لفافے میں بڑی اچھی چیزیں، جوس، بن، کیری
اور جو ہے یوگرٹ تھی اور بہت اچھی سی اور بڑی اچھی سی چیز اس نے جو ہے وہ بیگ میرے ہاتھ میں دی ہے، پکڑایا اور چلا گیا ہے۔ تو یعنی کہ آپ واقعی اللہ کے مہمان ہیں، اگر آپ جو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں ڈال دیتے ہیں آپ کی ہر چیز کے اندر۔ پھر ہم جب آ رہے تھے تو ہمارا جو چٹائی تھی وہ ہماری بس میں ہی رہ گئی تھی، ہمارے پاس ایک باریک سی چادر تھی، اور مزدلفہ میں روڈ کے اوپر جب ہم نے وہ چادر بچھا کر جہاں ہمیں جگہ ملی ہم سوئے، اور میں کہتی ہوں مجھے اس سے اچھی پرسکون نیند شاید اپنے بستر بیڈ پر بھی نہ اتنے سافٹ میٹرس پہ بھی نہ آئی ہو جتنی مجھے الحمدللہ اس جگہ پر نیند آئی۔ اسی طرح ہی ہم لوگ پھر مدینہ جو ہے وہ آئے، اور وہاں پر بھی وہاں کا ایکسپیرینس اور طرح کا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ عمرے کا بھی موقع دیا الحمدللہ۔ لیکن جو چیزیں میں نے حج میں سیکھیں، صبر بھی سیکھا، شکر بھی سیکھا، اور میری زندگی میں بہت سے چینجز آئے الحمدللہ۔ اور جو وہ سفر ہے وہ میں کبھی بھی، مجھے ایسے لگتا ہے ابھی 10 ایئرز ہو گئے ہیں اس بات کو، کہ وہ ابھی بھی فریش ہے، اور تڑپ جب واپس آئی تھی تو دل کرتا تھا، ایک تو آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، حالانکہ بیٹا چھوٹا ادھر تھا، اس کی جب واپس آ رہے تھے پلین میں تھے تو پھر دل کرے کہ فٹافٹ چلے جائیں، لیکن اس سے پہلے تک جو ہے اس کو بالکل بھی ادھر جا کر مس نہیں کیا، کہ اتنا سکون، اتنا جو ہے آرام، اور جو فیلنگس ہیں وہ شاید ایکسپلین کرنی بہت مشکل ہیں۔ تو الحمدللہ بہت اچھا سفر گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ لے کے جائے، اور جو ہے وہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اب یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ضرور اللہ کے گھر جاؤں۔ ویسے میرے ہسبینڈ تو الحمدللہ ہر سال حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور آسانیاں کر دیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔